اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29 اور رکو نمبر 5۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخیہ قال يا ويلتى اعجزت ان نكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا قصہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ قصہ قابیل کا اور حابیل کا واقعہ ہوا تھا قربانی سے۔ تو سوختنی قربانی ہوتی تھی پہلے۔ سوختنی قربانی کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی تھی، اترتی تھی، اور جس کی قربانی اللہ قبول کر لیتا تھا وہ آگ اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت تھی کہ اس فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانیاں دی، ایک کی قبول ہوئی یعنی حابیل کی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ حسد میں آ کر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابیل نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، نظریں قبول کرتا ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ بھائی میرا اس میں کیا قصور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، تو ہو سکتا ہے میری یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ قربانی کے ضمن میں جو تقوی درکار تھا وہ آپ میں نہ پایا گیا ہو، اور میں متقی ہوں، علامت ہے، ظاہر سی بات ہے میری قربانی قبول ہوئی تو آپ متقی نہیں ہیں، تو آپ کی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور پھر کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ یہ حابیل کہہ رہا ہے جس کی قربانی قبول ہوئی۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ اب جب قابیل نے اس کو قتل کرنے کی ٹھان ہی لی تو پھر یہ جواب دے رہا ہے حابیل کہ دوزخی بن کر رہے اگر تو مجھے قتل کرے گا۔ اب قتل کرنے کی وہاں کوئی تک بنتی نہ تھی۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔ اب اس نے ٹھانی رکھی تھی کہ میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، تو بالآخر اس نے اس کو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتایا کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اب وہ دفن کرنے کا وہ رواج نہیں تھا، شاید کوئی مرا نہ ہوگا اس سے پہلے، تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے بھائی کو مار دیا، اب اس کو کیا کروں اس کے ساتھ۔ تو پھر کوا آیا اور کوے نے جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا۔ اس سے وہ ایک اندازہ ہوا کہ اچھا اس کو جو ہے میں زمین میں دفن کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر۔ اب قابیل کو افسوس ہوا، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، کہ میں کوے کی وجہ سے میں نے سیکھا یہ۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کے اس غلط کار بیٹے کو اس کی جہالت اور نادانی پر متنبع کیا، اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی ندامت صرف اسی بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر نکالنے میں کوے سے پیچھے کیوں رہ گیا، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ بعد کا فقرہ کہ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، میں نے بھائی کو مارا۔ اب یہی بات ہے کہ جو مادی کائنات ہے اور مادی کائنات میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں، اور ادبی جو ادب ہے، ادب لٹریچر میں مادی کائنات ہی کو بنیاد بنا کر جو ہے کوئی بات جو ہے بیان کی جاتی ہے، اور اس مادی کائنات کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی شے میں کوئی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس میں برائی ہوگی یا تو اچھائی ہوگی، یعنی خوبصورتی ہوگی یا تو اس کی بدصورتی ہوگی۔ بدصورتی کے پہلو کو انسان کے احساس ہے، احوال ہے اور کیفیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی انسان جو کچھ فیل کر رہا ہے، اس کی جو کچھ فیلنگز ہوگی، جو احساس ہوگا، جو احوال وہ محسوس کر رہا ہے، کیفیت جو بھی بنی، تو اس کو کسی بھی شے کی خوبصورتی یا بدصورتی پر اپلائی کرے گا تو ظاہر ہوگا کہ جو کچھ میری کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی چیزوں کو بنیاد بناتا ہے تاکہ ہم اسے سیکھیں۔ ادب تو بہت سارے پہلو نکالتا ہے اس سے، اور یہاں تک اس میں جو کوے نے سکھایا، تو کوا کیا ہے؟ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، وہ جو شعر ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے، تو کوئی بھی شے ہے وہ انسان کی خدمت پر ہے۔ اب کوے نے سب سے پہلے دفن کرنا سکھایا ہے، تو کوا جو ہے کوئی بھی چیز ہے وہ لا یعنی نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کام ہے کہ جو انسان کو سپورٹ کرے انسان کی جو لائف میں۔ اب دیکھو انسان مرتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر کوئی انسان دفن نہ ہو تو جو ہے کچھ دنوں بعد سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، بہرحال انسان ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ معلوم ہے ہمیں کہ یہ کچھ ہمیں دے رہی ہے، کائنات کی جو چیزیں ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں؟ نمی دانم۔ ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں، سورج کو ہم کیا دے رہے ہیں، اور جس کو ہم کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پھر وہ ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے ہمیں کہ ہم ان سے لے رہے ہیں، کائنات کی مادی چیزوں سے، یہ جو بھی اشیاء ہیں بہرحال یہ ہمارے لیے، ہم کیا لے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی اس سازش پر لطیف طریقے سے ملامت کرنا ہے، لطیف ہوتا ہے بد باریک، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان امیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور ان پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا، سراسر اس بنیاد پر تھی کہ ایک طرف تقویٰ تھا اور دوسری طرف تقویٰ نہ تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں رد کیا گیا تھا اپنے مردود ہونے کی وجہ پر غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ رد کیے گئے تھے، ان پر ٹھیک اسی جہلیت کا دورہ پڑ گیا جس میں آدم کا وہ غلط کار بیٹا مبتلا ہوا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کو کھدیڑا، ایک قوم کو نکالا گیا اور دوسری ایک قوم، امت، اس کو کھڑا کر دیا گیا، تو جو سابقہ امت تھی یا سابقہ قوم تھی اس کو پچھتانا چاہیے تھا، شرمندہ ہونا چاہیے تھا، کچھ سوچ و بچار کرنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، لیکن وہ قابل کی طرح جو ڈٹ گیا اپنی اس غلطی پر اور بلنڈر کر دیا، اور اسی کی طرح وہ ان لوگوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے جنہیں خدا نے قبولیت عطا فرمائی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کر دیا، حالانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے وہ خدا کے مقبول نہ ہو سکتے تھے، بلکہ یہ کرتوت انہیں اور زیادہ مردود بنا دینے والے تھے، غلطیوں پر غلطیاں۔ تو اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اب یہ یہاں پر اصول اب ہمارے لیے ہیں کہ ہم نے اصول کیا لینے ہیں، کل بھی اس پر تھوڑی بہت بات ہوئی تھی۔ یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے اندر انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اظہار آدم کے اس ظالم بیٹے نے کیا تھا، اب وہی کیا، وہ انبیاء تک کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرمان میں الفاظ لکھے تھے۔ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے۔ البتہ تلمود میں یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا کہ جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا، کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔ اسی طرح تلمود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باز پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو یہ فرمان ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، یعنی مددگار ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ابھی ہم نے کل اس پر بات کی تھی قتل پر۔ اب یہاں یہ آیت یاد رکھیے، آیت نمبر ہے یہ 32 کہ قتل کے بدلے قتل اور زمین میں فساد پھیلانا، یہی پڑھا نا۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یعنی قتل کیا ایک انسان نے دوسرے کا، یا زمین میں فساد پھیلانا، یہاں صرف دو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ مطلب اگر کوئی انسان واجب القتل ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسے قتل کیا ہو یا ملک میں بد امنی پھیلانے کا سبب بنا ہوا وہ خود، تو ان دو کے سوا قتل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، مطلب جو ابھی فی الحال ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر ان دو صورتوں کے علاوہ کسی نے قتل کیا، اس نے کیا کیا؟ گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب ہم نے کل اس پر بات کی تھی کہ اکثر مطلب واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں، یا تھوڑی بہت چھوٹی موٹی لڑائی عام معاملات میں لڑائی ہو گئی، گھر میں لڑائی ہو گئی، یا کسی بھی زمین پر کسی بھی مطلب ویسے لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے نا، تو پھر جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ حد کراس کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو گویا اس نے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ جہنم کے لیے وہ کر لی۔ یہ دو اب ہم آگے پڑھیں گے، کچھ اور صورتیں ہوں گی قتل کرنے کی، لیکن ان کے علاوہ جو بھی قتل کرے گا، اور آج کل کے دور میں قتل کرنا ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی تربیت کی، ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے بچے کچھ کو وہ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں، تو وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹارچر ہی تو ہوتا ہے بھائی، کسی کو آپ خود نہ قتل کریں، اس کو جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں، وہ تو قتل ہی تو ہے۔ یا جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے بھائی جو وہ ہے کیا کہیں گے، غیرت کے نام پر قتل کر دیں، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو کسی کو خودکشی پر مجبور کرو یا خود قتل کر دو۔ تو یہ اس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ کسی کا یا ختم نبوت، اس پر جو ہے گستاخی رسول کے ضمن میں کسی نبی کے، مسلمان ملک میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جو ہے گستاخ نبی ہے اور اس کو جو ہے خود ہی قتل کر دیا، تو یہ تمام طریقے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت جو بھی حکومتیں ہیں، ہم نے اس کی دلیل دی ختم نبوت کے بارے میں اور گستاخ رسول کے بارے میں کہ اس وقت نہ کوئی نبی موجود ہے نہ صحابہ کی فوج موجود ہے۔ آج کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کسی بندے کے متعلق یہ سچ بول رہا ہے،
حضور کے ٹائم پر ماورائے عدالت اگر کسی نے قتل کیا، اس میں ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بولتا اس وقت وحی آ جاتی، وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی نے تہمت لگائی ہے، الزام ہے۔ آج کل کون سی وحی آئے گی، کون سی وہ کیا ہوگا؟ نہ کوئی نبی موجود ہے، نہ صحابہ موجود ہے، نہ کوئی وحی آنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضد کی بنیاد پر یا ویسے جو انٹرپریٹیشن اسی غلط کر دی، نہیں اس نے یہ کہا، بھائی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ نہیں تو نے یہ کہا، تو تشریحات میں، تعویل اور تعبیر میں کسی کو پھنسانے کے لیے۔ اس لیے فرد کو یہ کبھی اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی کسی کو قتل کرے۔ ختم نبوت اور نبی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت کا معاملہ الگ تھا، اب معاملہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے جو خودکشیاں کرتے ہیں، مجبور کیا کسی کو، یا بچے ہیں، ویسے بھی لڑکیاں ابھی اکا دکا کیس سنتے رہتے ہیں، یا کوئی لڑکا ہے، تو ہم نے کل کہا تھا کہ ماں باپ جو ہے وہ اسے تربیت کرنے کے مکلف ہیں، پابند ہیں بس۔ اس میں ہم نے دلیل نٹشل میں بتاتا ہوں میں، جو بھی انسان دنیا پر آتا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس نے آخرت میں اکیلے نے جواب دینا ہے کہ بتا تو نے کیا کیا دنیا میں، ٹھیک ہے؟ چاہے ماں باپ وہ ذمہ داری ہے، باقی وہ خدا نہیں ہے اپنے اولاد کے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسا ماں باپ کا ذہن ہے بچوں کا ذہن بھی ویسا ہو جائے، ایک بٹن دبا لیا، جو باپ سوچ رہا ہے ماں سوچ رہی ہے، اور بیٹا اور بیٹی بھی وہی سوچنے لگ جائے، ایسا تو ہے نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں ٹھیٹھ اصولوں پر، جو قرآن و سنت کے اور تمام جو تقاضے ہیں، مقتضیات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی شعبے ہیں ہمارے سامنے، جن شعبوں سے ہمیں ہو کر گزرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ شعبہ یوں چلتا ہے، شادی یہ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے، فلاں شعبہ ایسا ہے، تربیت کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی بچہ، بیٹا، بیٹی اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی فیصلے خود کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ماں باپ جبر نہیں کر سکتا، ٹارچر نہیں کر سکتا کہ وہ خودکشی کی حد کو پہنچ جائے۔ بھائی اب لائف اس کی ہے، اب کوئی بچی کہتی ہے کہ نہیں فلاں میں نے شادی فلاں جگہ کرنی ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ وہ سمجھائے۔ ہو سکتا ہے کہ بچی صحیح ہو، انسان کی آبزرویشن جو ہے وہ جو مشاہدات ہیں ماں باپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بوجھ میں ضد ہوتی ہے، ہر درمی ہوتے نہیں کرنا، زبردستی۔ بھائی وجہ کیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں کرنا۔ اس طریقے سے ٹارچر ہوتا ہے بچوں پر، لڑکوں پر، لڑکیوں پر۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے صرف تربیت کرنا، سمجھانا۔ اتمام حجت کس کو کہتے ہیں؟ باقی جو لائف ہے اس کے بعد وہ خمیازہ ہے، بھگتے گی خود، لڑکا بھگتے گا، لڑکی بھگتے گی، اور بالآخر معاملہ کہاں چلنا ہے؟ آخرت میں۔ تو جب آخرت میں اکیلے اکیلے حساب دینا ہے، ماں جو ہے بھاگے گی بیٹی سے، باپ بچوں سے، اولاد سے، ایسا ہے، آیتیں ہیں نا۔ تو جب وہاں بھاگنا ہے، نفسی کے عالم ہوگا، تو یہاں ہم کیوں خدا بن بیٹھتے ہیں اس دنیا میں؟ اچھا، دوسری وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ ماں باپ جو ہیں وہ جاہل ہیں بیچارے، انہوں نے اس عمر میں شادی کی تھی جس عمر میں ان کو خود تربیت لینے کی ضرورت تھی، اس عمر میں انہوں نے خود شادیاں کی تھی، تو جاہل رہ گئے۔ تو جاہلوں کے بچے جاہل بنیں گے۔ ان ماں باپ نے کیا سمجھانا ہے کہ بھائی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ بعد میں غیر تربیت یافتہ بچے جب کوئی خود اقدام کریں گے، کوئی فیصلہ لیں گے، تب ان کو خیال آتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ اس نے یہ حرکت کر دی، بھائی اس نے تو حرکت کرنی تھی۔ جیسی نفسیات اسی پروان چڑھی ہے، جیسی تربیت اس نے لی ہے، چاہے ماں باپ سے لی، یا معاشرے سے لی، یا موبائل فون سے لی، کہیں سے بھی لی، تو وہ وہی کچھ حرکتیں کرے گا جو اس نے تربیت حاصل کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک قد بنتا ہے، سٹیٹس، معیار، جس کو ہم کہتے ہیں معیار۔ انسان جیسے کبو کے ساتھ چلتا ہے، شاہین کے ساتھ چلتا ہے، کبوتر کے ساتھ اڑتا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو انگریزی کا مقولہ بھی ہے کہ تم بتاؤ مجھے تمہارے دوست کون ہیں، تو میں آپ کو ایزیلی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ تو دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی تربیت ہی سے انسان کا ذہن بنتا ہے، ایک معیار بنتا ہے کہ میرا معیار کیا ہے، میں نے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لڑکا یہ کہ میں نے جو ہے وہ شادی کرنی ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ لڑکی کا ذہن جتنا ہوگا وہ اسی معیار کے لڑکے کا انتخاب کرے گی۔ تو انتخاب کا مسئلہ ہے اس میں، وہ تربیت ہے۔ تو ماں باپ نے جیسی تربیت کی ہوگی اس کا معیار اتنا ہی ہوگا۔ تو جتنا معیار ہوگا، لڑکی ویسے لڑکے کا انتخاب کرے گی، لڑکا ویسے لڑکی کا انتخاب کرے گا۔ تو اس میں پھر ماں باپ کہیں گے بھائی تم نے اس کیسا انتخاب کیا، گھٹیا انتخاب۔ تو اگر اس نے گھٹیا انتخاب کیا ہے تو اس کا مطلب ماں باپ ہی گھٹیا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں، لیکن اصول تو یہی ہے نا۔ اکا دکا سے کوئی اصول نہیں بنتا کہ فلاں بچہ ویسا تھا، اس نے پھر یہ کیا تھا، پھر وہ تھا، یہ نہیں۔ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں عام، اکثر۔
اس لیے کسی انسان کو قتل کرنا غیرت کے نام پر یا کسی اور معاملے میں کہ جب کہ وہ واجب القتل نہیں تھا اور کسی نے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے دستخط کر لیا جہنم کے اس ٹکٹ پر. قرآن ہے نا. انسان اللہ نے کسی انسان کو دنیا میں بھیجا, کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کا قتل کرے. ماورائے عدالت یہ ویسے بھی غیرت کے نام پر یہ اصول بنے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی ہے, بعض ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی غیرت میں آ کر جو ہے میاں جو بیوی ہے وہ جو ہے وہ اس نے شرک کر دیا. شرک مطلب کہ جو ہے نکاح ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے وہ زنا کر بیٹھی یا جو بھی ہے, تو غیرت کے اگر وہ قتل ہوا, کیوں بھائی؟ اس کے لیے اللہ نے طلاق رکھی ہے. اس طریقے سے بیوی ہے, اگر شوہر 2 نمبر ہے, وہ زانی ہے, تو خلا لے لو اسے, وہ کر لے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. اگر شوہر زانی ہے تو بیوی تب بھی وہ جو ہے کیوں وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بزدلی ہے. اس کی تربیت ماں باپ نے کہا کی تربیت کی ہے بچے کی. شوہر 2 نمبر ہے, معلوم ہے کہ یہ کہاں کا منہ مارتا ہے, زنا, بیوی کو معلوم ہے, تب بھی صبر کرو بھائی, کہے کا یہ ہے اب بزدلی. لیکن بیوی کرے تو شوہر کا پارا چڑھ جائے گا, ٹارچر کرے گا, تو یہ ترازو ہے. اگر شوہر طلاق دے سکتا ہے تو بیوی بھی خلا لے سکتی ہے. اگر شوہر کو یہ پسند نہیں ہے, ہاں یہ الگ بات ہے. اب میں اس وقت جو ہے وہ رواج کی بات کر رہا ہوں کہ رواج میں ویسا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوسرا کوئی مرد جو ہے وہ دوسرا نکاح کرے, تیسرا کرے, نکاح ٹھیک ہے نا. ابھی الگ موضوع ہو جائے گا. پھر بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی زنا بھی تبھی ہوتے ہیں جب لیگل راستے بند ہوتے ہیں, تبھی تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے تربیت ہوگی تو یہ معاملے ہوں گے, نہ وہ ٹارچر میں آئے گا نہ وہ جو شوہر ہے. تو بہرحال اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے, غیرت کے نام پر بیوی نے وہ کر لیا تو اس کو قتل کر دیا یا اس کو مارا اور پیٹا, یہ جائز نہیں ہے. یہ جہالت ہے, جانور پن ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, من دیگرم تو دیگری. اگر ثبوت ہے آپ کے پاس ٹھوس تو طلاق کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا راستہ لے, آپ اپنا راستہ لیں. یہ واجب پر راستہ ہے یہ. تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ قتل کرنا, ٹارچر کرنا, کسی کو خودکشی کے لیے مجبور کرنا یا ویسے قتل کرنا, یہ جو ہے جہالت کی آخری حد ہے اور اس کا جو ہے انجام جہنم. کسی انسان کو قتل کرنا, کیوں؟ کیونکہ اس نے آخرت میں اکیلے فیصلہ دینا ہے. تو اگر فارے میں کسی نے غلطی کر بھی لی دنیا میں, بیوی نے کی, بچے نے کی, کسی نے بھی کی, تو جو قتل کرنے والا ہے اس کے گناہ کیوں سمیٹ رہا ہے وہ؟ جیسے کہ حابیل نے کہا یہاں پر, یہی کہا تھا نا. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دوسرا غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دیتا, تو دونوں کے گناہ کس نے سمیٹ لیے؟ قتل کرنے والے نے. بھائی تیرا کام تھا ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہے کہ ہم صرف تربیت کریں اور چھوڑ دیں. اتمام حجت یہی ہے, وما علینا الا البلاغ. بھائی ہم تک کام تھا, وہ پہنچانے کا کام تھا, باقی نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی 30 سال تک ویٹ کرو. آج جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو جب وہ ماں باپ بنیں گے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. اس لیے ہم 30 سال کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے بچوں کا. ماں باپ بننا چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, چھوٹا کام نہیں ہے, وہ ٹف کام ہے. بچوں کی تربیت کرنا ایک ذمہ داری ہے. ایک نیا خاندان بنے گا تو اس کے لیے کتنا نالج ہونا چاہیے, کتنی میچورٹی ہونی چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے, فلسفی کا معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کی. نہیں تو بچے نے گلاس پھینک دیا اور جو ہے آگ بلو وہ جو ہے وہ ہو گئے. کوئی جو ہے موبائل ٹوٹ گیا تو ویسے بھی غصہ آتا ہے. کوئی چیز ایسی ہے, عام چیزیں ہیں بھائی, معاشرے میں چلتے ہیں چیزیں. تو جو اس پر صبر نہ کر سکا وہ بڑے کسی معاملے اور مسئلے پر کیا صبر کر سکتا ہے؟ کیا درس دے سکتا ہے؟ کیا تلقین کر سکتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ایسا نہیں, ایسا چلتا ہے؟ معمولی بات پر غصہ کر بیٹھا. جو معمولی بات پر غصہ کرے تو بڑی بات جب ان کے سامنے پیش آ جائے تو وہ تو قیامت, چھوٹی سی قیامت برپا کر دے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے میچور ہو جاؤ. نالج, ہم نالج پر فوکس کریں. جب ہم اچھے خاصے میچور ہو جائیں, علمی بنیاد پر زندگی کا مقصد کیا ہے, ہو گیا بڑا فلاسفر, تو چھوٹے فلاسفر بننے کی کوشش کریں. تو فلسفی آ جاتی ہے نا تو بندہ کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرتا, بلکہ غصہ دلانے والے پر اور بدتمیزوں پر ترس آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بیچارہ ہے, اس کی جو ہے وہ مطلب کل کائنات یہی ہے جو کچھ کہ اس نے کیا یا جو کچھ کہ اس نے کہا. اگر آپ کو کوئی گالی دے یا ویسے کوئی جملہ کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے ذہن میں یہی تھا, یہی وہی کہتا جو اس کے ذہن میں ہے.
باقی کیا کہہ سکتا تھا بندہ؟ ابھی ہم کسی کو بات سمجھائیں گے، آگے سے ایسا جواب آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بھائی کیا ہے، لیکن کیا ہے بھائی اس کا لیول وہی تھا جو اس نے جواب دیا. دے آر ناٹ اور ٹیچرس، جو کہ عمر مختار نے کہا تھا ان کو، ساتھیوں کو، انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی دشمن کی وہ کچھ فوجی ہمارے ہتھے چڑھے ہیں تو ہم ان کی تھوڑی وہ جو ہے مرمت کر لیں، تھوڑا جو ہے زد و کوب کریں، مارے پیٹے ان کو اچھے سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو. پھر انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ ہمیں پکڑتے ہیں تو وہ بھی یہ ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی بہت ستاتے ہیں، ٹارچر کرتے. تو پھر عمر مختار نے کہا کہ دے آر ناٹ اور ٹیچرس، کہ بھائی اگر ہم بھی وہی کچھ کریں جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو گویا ہم نے ان کو اپنا استاد مان لیا. کیا ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ کیا بیہیویئر اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے دشمنوں کے ساتھ؟ لیکن نہیں، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہماری تہذیب ہے، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم وہ نہیں کریں گے کہ جو یہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ ہم کرنے لگ جائیں. تو یہ باتیں سمجھ کے اور پڑھنے کے بعد پتہ چلتی ہیں. ویسے بہت سارے پورا قرآن ہم پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، لیکن میچورٹی نہ آئی ہو تو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی پڑھتے رہو. ہضم بھی کرنا ہوتا ہے نا کسی بات کو، اپنی پرسنالٹی میں کسی بات کو لانا یہ کمال ہے. نہیں تو قرآن کتنے لوگوں کو یاد ہے، زبانی یاد ہے کہ نہیں؟ احادیث کتنے کو یاد ہیں؟ لیکن وہ یاد ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی رٹا مار لو تو دل میں نہیں جاتا ہے، ذہن میں جائے گا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل وغیرہ جو ہے یہ رٹے کی بات ہے. ہم بار بار پڑھیں گے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پرفیکشن آئی جاتی ہے. تو حکمت الگ ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ کہتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی، فلسفی، اس کو تو خیر کثیر مل گیا. آیت ہے، جس کو حکمت دی گئی، حکمت لا حکیم سر بجیب. تو جو حکیم ہوتے ہیں فلاسفر، وہ اپنے جو ہاتھ کو سر کو ہی پکڑ رکھتے ہیں ہاتھ سے، مطلب ہے سوچنے والے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے جس کو یہ حکمت مل گئی. تو حکمت جو ہے وہ قرآن پر، افلا یتدبرون القرآن، قرآن بھی کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن پر؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو غور و فکر کرنے کے نتیجے میں سنجیدگی کے ساتھ حکمت اور فلسفی کھلتی ہے کسی چیز کی، اور وہ اللہ کی عطا ہے. بٹ اس میں ہے where there is a will there is a way، کہ جو کوشش کرے گا تو راستے کھلتے ہیں. اور آیت بھی ہے کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، ہم ان کے راستے ان کے لیے وہ کھول دیں گے، آسان کر دیں گے. تو یہ چیزیں آتی ہیں، وہ دھیرے دھیرے آتی ہیں، ٹائم لگتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں 25-30 سال تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، پھر پتہ چلے گا ہم نے کس کا انتخاب کرنا، کس کا نہیں کرنا. جذبات کے رو میں آگے، اور پھر انسانوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ رکھیں کہ بھائی فوٹو بھیجو، شکل دیکھ لی نہیں، وہ شکل سے کافی منحوس لگ رہا ہے، یہ ہے پہچان. مطلب بات وغیرہ کوئی نہیں، کہ بات ہم نے کی تھی نہیں، فیس بک پہ ایک بار پہ دیکھا تھا کہ فوٹو دیکھا تھا، تو لڑکا لڑکی کا فوٹو دیکھ کے پسند کرے، لڑکی لڑکا کا فوٹو دیکھ کر پسند کرے، اچھا ٹھیک ہے ڈریس اپ کیسا ہے. تو پھر ایسے جو ہے وہ اب کیا ان کے لیے کون سا الفاظ ہم استعمال کریں ڈکشنری کا. تو ایسے لوگ جب وہ کرتے ہیں تو پھر وہ آگے جو بھی معاملے بنتے ہیں تو وہ پھر بھیانک ہوتا ہے. اس لیے میچور اور سنجیدہ، وہ سنجیدگی آتی ہے ایک سٹیج کے بعد، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے پڑھنا، یہ قرآن پڑھیے، فرض ہے. تو بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قتل کرنا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو جبرن، آج یہ بھی کہا تھا ہم نے کہ جبرن کسی کو کسی رشتے میں دھکیلنا، جذبات میں آ کر امیچور سٹیج میں ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے سے، 10-15 سال کا بچہ ہے، بچی ہے 12 سال کا، 10 سال کا، اور جو آنٹیوں نے اور ان کے جو ہے وہ ان کو رشتہ جوڑے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بچوں کو کہ بھائی رشتے بھی کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کو تعمیر ہونے سے پہلے کیوں ان کو برباد کر رہے ہو؟ ان کو تعمیر تو ہونے دو کم سے کم. زندگی کیا ہے، میں کیا ہوں، رشتہ کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، تربیت میں رکھو ان کو کہ بھائی پڑھاؤ. لیکن نہیں، ابھی وہ جو ہے وہ کونپلیں بھی ابھی کھلی نہیں ہے، اور ان کو جو ہے وہ جو کہا ہے جون نے کہ پھول کاٹ لیا، دیکھ لو پھول کاٹو مت، باغباں ہم تو اس
خیال کہیں کہ دیکھ لو پھول کاٹو مت، تو ابھی تو یہاں پھول بنا ہی نہیں تھا، اس کو کاٹ لیا، تو اس لیے پہلے اس کو گنچے سے نکلنے تو دو، کم سے کم کھلنے تو دو، ہنسنے تو دو۔ تو یہ ہے، پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ نااہلیت ثابت ہو جاتی ہے کہ جب ہم ڈکٹیٹ کراتے ہیں کسی کو، یا جبرن کسی کو کوئی رشتہ جو ہے منواتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، منوا لو اس کو، منوا لو۔ بھائی 10 لوگ کسی ایک کو منوائیں گے تو بیچارہ مان ہی لے گا، کیا کرے گا؟ زہر کھائے گا، ایسا ہوتا۔ لیکن اصل جو ہے اپنا وہ امتحان میں پاس ہونا والدین کا یہ ہے کہ بچے کا انتخاب، بچے کی مرضی، بچے کا معیار چیک کریں کہ یہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے یا یہ کیا ہمیں کہے گا۔ اس کا مطلب کہ نہیں، والدین کو یہ یقین ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، بغیر اس کے کوئی نشاندہی کیے بغیر، ہم نے نشاندہی کیے، خطوط کھینچے ان پر چلو، نہیں، بغیر کسی خط کا دکھائے ہوئے، مطلب کوئی لکیر آپ نے کھینچی، پھر بچے کو دیکھو یہ لکیر ہے، پسند ہے تمہیں لکیر نہ کھینچے ہیں۔ بچوں کو لکیر کھنچوائیں کہ بھائی بتاؤ تم کیا کہتے ہو 20-25 سال کے بعد، لیکن جس ماں باپ نے تربیت کی ہو بچے کو پوچھے گا نا، یہاں تو مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو بعد میں جو مسائل پڑھتے ہیں تو سب ہمارے سامنے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو، اسلامی حکومت۔ اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یہ ہے، اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، انسان اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے۔ اس لیے اللہ نے نظام دیا کہ ہر انسان اپنی فطرت پر قائم ہو، کائنات فطرت پر ہے، انسان اپنی فطرت ہے۔ جب فطرت کو مسلوب کر دیا جائے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان پر انسان کے احکامات جو ہے وہ فٹ کیے جائیں، نافذ کیے جائیں، تو فطرت مسلوب تو ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں۔ اب کائنات اور زمین کے وسائل کس کے اختیار میں ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی وڈیرا شاہی ہے، وہی سرمایہ داری ہے، وہی جاگیرداری ہے۔ جب ذرا آدم ہوا خود شناسو خود نگر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ابلیسی نظام، وہ ابلیسی جمہوری لباس۔ کہا جو ابلیس نے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ابلیس کے مجلس شورا کہ کارل مارکس آ گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، یہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہے بولا یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ڈھونگ ہے، سب بادشاہتی ہے، وہ چنگیز سے تاریخ تر ہے یہ۔ ہاں انسان تھوڑا جو ہے آگے بڑھا ہے، اس کا انسان کوشچن کر رہا ہے، اس لیے جو ہم نے اس کا لباس اتارا ہے، جمہوریت کے پہلے وغیرہ، پیچھے وہی ہے چنگیزیت، ٹھیک ہے۔ تو آج وہی ہے، وہی جاگیرداری ہے، وہی سرمایہ داری ہے، نام بدلے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ اب ہے بھئی اب یہ بات جو ہے، یہ جو قوم پرستی ہے، کیا ہے یہ؟ جاگیرداری تو ہے، مطلب ایک کمرہ ہے، 10 لوگ ہیں چالاک، ابلیسیت، ابلیس کے ڈنگ زدہ، جو ڈنگ مارا ہے نا، اب وہ کہیں گے بھئی ایک کمرہ ہے تو کیا کریں، اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرو، 10 کمروں کو، تو 10 لوگ جو ہیں وہ ہوشیار لوگ، اس نے کہا کہ بھائی ایک ایک کمرے پر تم قبضہ کر لو۔ تو وہی ابلیس کی مجلس شورا، 10 وہ ہے شورا ہے ابلیسوں کی، اس نے کہا کہ 10 ایک کمرے کو 10 میں وہ کر لو تقسیم، تو ہم جو ہے یہاں پر جو ہے بنتے ہیں اس کے مالک، تو 10 ملک بن گئے ایک کمرے میں۔ اب جو ہے کشمکش لگے گی، میرا کمرہ اور میرا زبردست، وہ کہے گا نہیں میرا کمرہ زبردست میرا، تو اس طرح سے کاروبار چل پڑا۔ یہ بس وہی قوم پرستی یہی ہے، باقی کیا رکھا ہے اس میں؟
اب یہ سارے سرمایہ دار تھا نا وہ، جاگیردار اور سرمایہ داری ہے اور ڈکٹیٹرشپ وہی یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کمرہ ایک تھا، اس کو تقسیم کر لیا، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ دیکھو میرا کمرہ سب سے زیادہ، آؤ میرے کمرے میں، اور میرا یہ دیکھو، اور پھر وہ دیکھو یہ کتنی آسائش ہے، اور دوسرا کہ نہیں ہمیں اگر ہوتی سے اس نے کہا کہ اگر تم میرے کمرے کی دیوار اگر تم نے پھلانگی میں مار دوں گا تو مار دیا. اب یہ وہ ہے سب. تو جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی مددگار ہو، نہ کہ اس کی تباہی اور بربادی کے. ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی صحیح کرنا، یعنی فطری نظام اللہ کا، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور راہزنی اور ڈکیتی کی حد تک ہو، یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے دراصل وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. یا یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے بادشاہ کے خلاف لڑائی کا جرم قرار دیا گیا. وار اگینسٹ دا کنگ، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دست رس سے کتنا ہی دور ہو، تو ملک کے ساتھ جو بھی چھیڑخانی کرے گا تو گویا وہ اس کا مترادف ہے، مانا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ باغی ہے. تو ملک میں ملک کا جو ماحول ہے، امن ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی ہے تو اس کے خلاف بھی وہی کاروائی ہو جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں قتل کی، جو ہم نے اوپر پڑھا کہ زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، تو ہم نے سوا پڑھا تو یہ فساد پھیلانا آگے جو آئے تھے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، تو اللہ رسول سے لڑنا کے مطلب اللہ رسول کی بالادستی کسی ملک میں قائم ہو، کوئی بندہ اسے چیلنج کرے تو وہ لڑنا ہوا کس کے خلاف؟ اللہ رسول کے خلاف. اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے کہ فساد برپا کریں، تو فساد ایسے برپا ہوگا نا، قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہے، کوئی چیلنج کرے بندہ تو کیا ہوگا؟ فساد ہی برپا ہوا نا. ان کی سزا یہ ہے، اب ان کی سزا کہ ملک میں مطلب ملک کے آئین کو چیلنج کرنا. آج جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کنسٹیٹیوشن کو، ریاست کی بنیادی ڈھانچے کو کوئی چیلنج کرتا ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سب کو معلوم ہے کیا سزا ہے، قتل کی سزا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اسلام میں بھی یہی ہے، فطری ہے کہ اسلام اپنی بنیادوں پر قائم ہو اور کوئی بندہ اس کا چیلنج کرے تو وہ فساد سے تعبیر ہے. تو ان کی سزا کیا؟ ان کی سزا یہ ہے، آیت نمبر 33، فسادن ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، نمبر 1، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا مطلب یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. اب ان کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، جو قتل یا سولی یا جلا وطن یا ہاتھ کاٹنا، اس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے. مطلب معیار کا جتنا بلنڈر بڑا کیا ہوگا تو اس کی سزا ویسی ہوگی، جس نے کوئی چھوٹا جرم کیا ہوگا تو اس کی سزا ویسی ہوگی. اس لیے 2-4 آپشن دیے ہیں. 56، یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنی اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے. جرم کی نوعیت جو بھی ہوگی، جیسے میں نے کہا چھوٹا بڑا. اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے، اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی. انتہائی سزا جو ہم نے پڑھی، قتل، سولی، جلا وطن اور ہاتھ مخالف سمتوں میں، ان میں سے کوئی بھی سزا اس کو دی جا سکتی ہے نوعیت سے. سزا جرم کی نوعیت دے کر ان 4 سزاؤں کا اطلاق اس بندے پر کیا جا سکتا ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہو، جہاں قرآن و سنت کی بالادستی کیا ہے؟ بہرحال قائم ہے. اب کوئی اسلامی ملک اس وقت جو ہے اس آیت کا مطلب اس وقت مسلم ممالک ہے، مسلم ممالک، یہ آیت ان پر فٹ نہیں بیٹھ سکتی کسی بھی طور پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ملک. اب وہ کہیں گے مسلمان میں اسلامی حکومت تو قائم نہیں ہے، اپنی ان کی جو وہ جاگیر خود ہے، جاگیردار ہے، سرمایہ ڈکٹیٹر ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ کہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی ممالک ہے وغیرہ وغیرہ. اس آیت اطلاق کرے گا ہرگز نہیں، قطعاً نہیں.
شرط اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کرنا پڑے گا، تب جا کر اس آیت پر عمل ہوگا، وگرنہ آج مسلمان جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس آیت کو اصول نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن اب ہو رہا ہے۔ اسی کو کہتا ہے نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، کفر کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ آیت سیوٹ کرتی ہے ہمیں، لوگوں کو، اسی کو کہتے ہیں نا بھڑکانا، برین واشنگ اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ملک ہے اور اللہ کہتا ہے ہمیں جو ہے یہ کرنا، فساد برپا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، یہ اس لیے اٹھو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ تو لوگ جو ہے وہ جذبات میں آ گئے کہ ہاں بھائی واقعی ہم مسلمان ہیں، یہاں پر مسلم رہتے ہیں اور یہ اور وہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو لوگ جانے کے لیے دینے کے لیے تیار۔ تو گویا کہ ہم نے ان آیتوں کا استعمال کیا، کس لیے؟ اپنے غرض کے لیے۔ وہی جیسے میں نے مثال دی کمرے کی، ان کو حصے میں آ گئے جا وڈیرے تھے، بھائی حکومت ملنا بہت بڑی بات ہے اس دور میں، اب کون چاہے کہ میں حکومت کی کرسی سے نیچے اتروں؟ اب لوگوں استعمال کرے گا نہیں کرے گا؟ دیکھو بھائی ہمارا خطرہ ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں وہ ہے، اسلام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اذانیں ہوں گی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے ہوں گے لوگ، السلام علیکم وعلیکم، اب یہ اسلام ہے، قربانی یہ وہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ تو خود طاغوت جو ہوں گے وہ ان آیتوں کا کریں گے استعمال، یہ ہرگز جائز نہیں ہے قرآن کی آیتوں کو وہاں کوئی اصول بنانا۔ ہاں یہ ہے کہ پورا قرآن و سنت جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے اسلام اس وہاں نافذ کرو، اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں خود بخود نافذ ہوں گی، وہاں پر ہر ایک آیت کا اطلاق ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وجہ ہے، جائز ہے۔ بٹ یہ اس آیت کے تحت میں آتے ہیں اس وقت مسلمان ممالک، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تکفرون یعنی کفر کرنا کتاب کے ایک حصے کو، ان آیتوں کو لینا جو مجھے فائدہ دے رہی ہے، ان کی سزا کیا اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا ایسے افراد کو، ایسوں کو جو کہ قرآن کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہوں گے کہ ایک حصہ ماننا کچھ کا جو مجھے پسند ہے اور ایک کا کفر کرنا، اور آخرت میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، جو کتاب و سنت کا ایک حصہ مانتے ایک کا چھوڑ دیتے، یعنی کچھ کو مانتے کچھ کا انکار کرتے، کفر کرتے اپنے عمل سے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں منہ سے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، ہاں کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ پریکٹیکلی ہے نا، یہ عملی طور پر مجھے کوئی آیت پسند ہے، مجھے کوئی آیت فائدہ دے رہی ہے تو میں اس کو کوٹ کروں گا، عمل کروں گا، اکثر و بیشتر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کہتا ہے کفر، اور اس کی سزا نقد ہے، دنیا میں ذلیل و خرد و ذلت و خواری ہے کہ نہیں ہے، اور آخرت میں جہنم میں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، یعنی جو اللہ رسول کے نظام کے ساتھ ایسا کریں گے، یہ قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھائے جائیں، ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، اور جلا وطن، یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، کسی نے یہ حرکت کر ڈالی تو توبہ کرنا ہے ان کے قابو میں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر وہ سعی فساد سے باز آ جائیں، سعی فساد کی سعی کرنا، کوشش کرنا، اس سے باز آ جاتے ہیں اور صالح نظام کو درم برم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں، اور ان کا بعد کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند، مطیع قانون کے مطیع قانون کو ماننے والے اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سابق جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہے، یعنی اب انہوں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا ہے، بعد میں پتہ چلا انہوں نے یہ بلنڈر کیے تھے تو توبہ کی ہے تو ان کو اب کوئی سزا نہیں ہے۔ البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دست درازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان پر ساقط نہ ہوگی، بس کسی انسان کا مال لوٹا ہو، کچھ بھی ہو، انسانوں کے حقوق تو ان سے لیے جائیں گے۔ مثلا اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا، یا اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا، تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا۔ لیکن بغاوت اور غداری، اب یہ بغاوت اور غداری ہے نا جو ہم نے پیچھے اصول پڑھا، بغاوت اور غداری اور خدا اور رسول کے خلاف محاربہ کا کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا۔
ٹھیک ہے، ملک کے فساد کے ضمن میں جو سزائیں ہیں وہ ان سزاؤں کا اطلاق ان پر بہر صورت مطلب بہرحال نہیں ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ انہوں نے کوئی قتل کیا ہوگا، کوئی مال چوری کیا ہوگا، کوئی بھی نقصان پہنچا ہو تو وہ ان کا جو ہے وہ مقدمہ برابر چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔